नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा 6 क्लास का इस्लामियात का सेकंड टर्म का लेक्चर नंबर 1 है। फ़र्स्ट टर्म हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, जिसे आपने ज़रूर सुना होगा, समझा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसके साथ साथ उसे याद भी किया होगा और लिखने का काम लिखा भी होगा। लॉकडाउन में मज़ीद तोसी की वजह से हमने सेकंड टर्म का भी ऑनलाइन क्लासेस का ही आगाज़ किया है। आज हमारा सेकंड टर्म का लेक्चर नंबर 1 है, जो कि बाब दोम ईमानियात व इबादात में से लिया गया है। आज के हमारे टॉपिक का नाम है नमाज की अहमियत व फजीलत और फ़राइज़। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि नमाज क्या है। इस्लाम के 5 अरकान में से नमाज दूसरा रुकन है और नमाज अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ सलात का तर्जुमा है। सलात के मानी दुआ के भी हैं। नमाज से मुराद वो इबादत है जिसका दिन रात में 5 मरतबा अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इस सिलसिले में नमाज की अहमियत व फजीलत के बारे में हम पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, व अकीमुस्सलाता, नमाज कायम करो, वला तकूनु, और ना होना मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से। सूरह रूम की आयत नंबर 31 है ये। इसका तर्जुमा है कि नमाज पढ़ते रहो, नमाज को कायम करो और मुशरिकों में से ना होना। इस सिलसिले में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि नमाज मोमिन की मिराज है। एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। इसी तरह से आप फरमाते हैं कि नमाज पढ़ने वाला मुसलमान होता है और ना पढ़ने वाला कुफ्र के करीब होता है। यानी बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ जो है वो नमाज है। इसी तरह से आप फरमाते हैं कि नमाज दीन का सतून है। जिसने इसे कायम किया उसने गोया पूरे दीन को कायम कर दिया और जिसने इसे गिरा दिया उसने गोया पूरे दीन को गिरा दिया। ये तो थी नमाज की अहमियत व फजीलत। यानी नमाज अल्लाह ताला के हजूर पंजगाना हाज़री का सुनहरी मौका फ़राहम करती है और अल्लाह ताला से मुखातिब होने, दुआ मांगने, उसका कुर्ब हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। अब है फ़राइज़ नमाज। फ़राइज़ नमाज कौन कौन से हैं और कितने हैं? फ़राइज़ नमाज 5 हैं और सबसे पहले है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा जो है वो है कि वज़ू और नमाज की नियत के बाद दोनों हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहना तकबीर तहरीमा कहलाता है। इसका मतलब क्या है? तकबीर का अल्लाह की बड़ाई बयान करना और तहरीमा का मतलब है हराम करार देना। सेकंड नंबर पर है क़यामो किरत, इसे किरात भी बोल सकते हैं। क़यामो किरत, क़याम का मतलब है सीधा खड़ा होना और नमाज में क़याम से मुराद इतनी देर सीधा खड़ा होना है जिसमें कुरान की इतनी किरत हो सके जो फ़र्ज़ है। उसके बाद नंबर 3 पर है रकू। रकू का मतलब है झुकना। किरत ख़त्म करके अल्लाह अकबर कहकर घुटनों पर दोनों हाथ रखकर झुकना रकू कहलाता है। उसके बाद 4th नंबर पर है सजदा। सजदे की हालत में नमाजी अपनी पेशानी, नाक, दोनों हाथ, घुटने और दोनों पाँव ज़मीन पर रखकर अपने रब के हजूर सरबा सजूद हो जाता है और नमाज जो है उसका अहम तरीन रुकन सजदा है। उसके बाद है कादा तशहुद। दूसरी और आखिरी रकत में सजदे के बाद बैठने को कादा कहते हैं और कादा में बैठकर तशहुद पढ़ी जाती है। तशहुद का मतलब है गवाही देना। अब हम अपने लेसन की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अब आप अपनी इस्लामियत की बुक का पेज नंबर 16 ओपन कर लीजिए। नमाज अहमियत व फजीलत और फ़राइज़। नमाज अल्लाह ताला इंसानों का खालिक, मालिक और राज़िक है, लिहाजा सिर्फ़ उसी की इबादत की जाए और उसी की बड़ाई और पाकीज़गी बयान की जाए।
اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز اور دیگر ارکان اسلام کی ادائیگی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے وما خلقت الجن، اور میں نے پیدا کیا جنوں کو والانس اور انسانوں کو الا لیعبدون، کہ وہ میری عبادت کرے۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 ہے یہ، اور اس کا ترجمہ ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ نماز عربی زبان کے لفظ صلاۃ کا ترجمہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں۔ نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں دیگر عبادات سے بڑھ کر کثرت اور تاکید سے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کی فضیلت و اہمیت۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے نماز دوسرا رکن ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے حضور پنجگانہ حاضری کا سنہری موقع فراہم کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے، دعا مانگنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بے مثال ذریعہ بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کر دیا، اور جس نے اسے گرا دیا اس نے گویا پورے دین کو گرا دیا۔ نماز پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے اور نہ پڑھنے والا کفر کے قریب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یعنی اس میں نماز میں جو ہے آپ کو میں نے بتایا کہ عربی زبان کا لفظ صلاۃ کا ترجمہ ہے۔ صلاۃ کا مطلب دعا بھی ہے، اور نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ کو بتایا گیا کہ قرآن پاک میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے جنوں اور انسانوں کو، اور اس طرح سے دیگر احادیث اور قرآن مجید کی آیات سے نماز کی اہمیت و فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے مومنین کی خاص صفت قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا، یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز قائم کریں، نماز پڑھیں، ورنہ انسان جو ہے وہ مسلمان جو ہے مشرکوں میں سے ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ فرائض نماز، یہ تو ہو گیا اہمیت و فضیلت، اس کے بارے میں آپ نے احادیث پڑھی، قرآن آیت کا ترجمہ پڑھا، اور اب ہم فرائض نماز پڑھیں گے۔ فرائض نماز درج ذیل ہے۔ تکبیر تحریمہ، وضو اور نماز کی نیت کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے۔ تکبیر کے معنی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور تحریمہ کا مطلب ہے حرام قرار دینا۔ یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد نماز کے سوا دوسرے تمام کام نمازی پر حرام ہو جاتے ہیں، یعنی وہ صرف اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی حاضری کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور اس کا دھیان جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ نمبر 2 ہے قیام و قرات۔ قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ نماز میں قیام سے مراد اتنی دیر سیدھا کھڑا ہونا ہے کہ جس میں قرآن کی اتنی قرات ہو سکے جو فرض ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں امام سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی آیات یا سورت تلاوت کرتا ہے، اسے قرات کہتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے رکوع۔ رکوع کے معنی ہے جھکنا۔ قرات ختم کر کے اللہ اکبر کہہ کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکنا رکوع کہلاتا ہے۔ سر، گردن اور کمر ایک سیدھ میں زمین کے متوازی ہوتے ہیں، اور زبان سے سبحان ربی العظیم کہہ کر اللہ کی پاکیزگی اور عظمت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے سجدہ۔ سجدے کی حالت میں نمازی اپنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر اپنے رب کے حضور سربا سجود ہو جاتا ہے۔ سجدہ نماز کا اہم ترین رکن ہے۔ سجدہ میں نمازی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اپنی عاجزی اور اپنے رب کی پاکی اور بڑائی کا اظہار و اقرار کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ حالت بہت پسند ہے۔ ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں۔ جس طرح نماز مومن کی معراج ہے، اسی طرح سے سجدہ نماز کی معراج ہے۔ نمبر 5 پر ہے قعدہ و تشہد۔ دوسری اور آخری رکعت میں سجدے کے بعد بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ قعدہ میں بیٹھ کر تشہد پڑھی جاتی ہے۔ تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا۔ تشہد میں اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آخری قعدہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ درود شریف کے بعد کوئی مسنون دعا پڑھ کر سلام پھیرا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، اِنَّ الصَّلَاةَ بے شک نماز تنہا روکتی ہے عن الفحشاء بے حیائی سے والمنکر اور برائی سے یعنی برے کاموں سے، اور نماز قائم کرو یقینا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے یہ۔ اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا کہ نماز قائم کرو یقینا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یعنی آپ کو نہ صرف جو ہے وہ دنیاوی فوائد ہوتے ہیں، آخرت میں اس کا فائدہ ہے، بلکہ آپ کو اس زندگی میں بھی فائدہ ہے کہ نماز جو ہے وہ آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی۔ نماز پڑھنے سے انسان روحانی اور جسمانی گندگی اور غلاظتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ 5 بار دن میں نماز پڑھیں گے اور اس کے لیے آپ وضو کریں گے، غسل کریں گے، تو کیا ہوگا، آپ کی روحانی اور جسمانی گندگی اور غلاظت جو ہے وہ اس سے آپ پاک ہو جائیں گے۔ نماز مسلمانوں میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ نماز ایک امام کے پیچھے باجماعت رہنے کا درس دیتی ہے، نیز باہمی ہمدردی، مساوات، اخوت اور بھائی چارے کا سبق سکھاتی ہے۔ نماز انسان کو بدکاری اور گناہوں سے روکتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دوزخ سے نجات کا سبب ہے۔ نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ اور مومن کی پہچان ہے۔ یہ سب ہیں نماز کے فوائد۔ اس کی ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے۔ کوسچن نمبر 1 ہے نماز سے کیا مراد ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں۔ یہ کوسچن نمبر 1 ہے ہمارا۔ پیج نمبر 16 اوپن کیجئے۔ نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہاں تک کرنے کے بعد آپ نے اس کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں لکھنا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے نماز دوسرا رکن ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے حضور پنجگانہ حاضری کا سنہری موقع فراہم کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے، دعا مانگنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بے مثال ذریعہ بھی ہے۔ یہاں تک لکھنے کے بعد آپ نے پیج نمبر 17 پر آ جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے مومنین کی خاصیت قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، پھر آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ یہاں تک ہے آپ کا کوسچن نمبر 1 کا آنسر، یعنی سب سے پہلے آپ نے نماز سے مراد وہ عبادت ہے یہ والی لائن لکھنی ہے، اور اس کے بعد نماز کی فضیلت و اہمیت آپ نے یہ جو ہے 1 2 یہ لائنیں بنتی ہیں آپ کی۔ اس کے بعد پیج نمبر 17 پر جو ہے ارشاد ربانی اس کا ترجمہ اور احادیث جو ہیں ان کے ترجمے آپ نے لکھنے ہیں اہمیت و فضیلت میں۔ یعنی اس کوسچن میں آپ سے 2 باتیں پوچھی گئی، ایک ہے نماز سے کیا مراد اور دوسرا ہے اس کی اہمیت و فضیلت۔ اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 2 فرائض نماز کون سے ہیں، وضاحت کریں۔ فرائض نماز 5 ہے جیسا کہ ہم نے پڑھے۔ فرائض نماز آپ نے ہیڈنگ دینی ہے کوسچن لکھنے کے بعد۔ فرائض نماز درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے تکبیر تحریمہ۔ وضو اور نماز کی نیت کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے۔ تکبیر کے معنی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور تحریمہ کا مطلب ہے حرام قرار دینا۔ آپ یہیں تک اس پوائنٹ کو کریں گے۔ اس کے بعد ہے قیام و قرات۔ قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ نماز میں قیام سے مراد اتنی دیر سیدھا کھڑا ہونا ہے کہ جس میں قرآن کی اتنی قرات ہو سکے جو فرض ہے۔ آپ یہاں تک نشان لگائیں، اس کو یہاں تک ہی آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے رکوع۔ رکوع کے معنی ہے جھکنا۔ قرات ختم کر کے اللہ اکبر کہہ کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکنا رکوع کہلاتا ہے۔ یہاں تک آپ نے اس پوائنٹ کو کرنا ہے۔ پوائنٹ آپ نے سارے لکھنے ہیں لیکن آپ کو میں شارٹ کروا رہی ہوں۔ اس کے بعد ہے سجدہ۔ سجدے کی حالت میں نمازی اپنی پیشانی
नाक, दोनों हाथ घुटने और दोनों पाँव ज़मीन पर रख कर रब के हुजूर सरबा सुजूद हो जाता है। सजदा नमाज का अहम तरीन रुकन है। यहाँ तक निशान लगाएं। उसके बाद है 5 नंबर पर कादा व तशहुद। दूसरी और आखिरी रकत में सजदे के बाद बैठने को कादा कहते हैं। कादा में बैठकर तशहुद पढ़ी जाती है और तशहुद का मतलब है गवाही देना। यहाँ तक जो है आपका ये पॉइंट आपने इसको करना है और ये है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। उसके बाद है कि नमाज बेहयाई बुरे कामों से कैसे रोकती है, वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इसमें लास्ट पैराग्राफ था हमारा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, थर्ड लॉन्ग का आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा, और नमाज कायम करो, यकीनन नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। और लास्ट पैराग्राफ जो है इसमें पूरा आ जाएगा एंड तक कि नमाज जन्नत में दाखिले का ज़रिया और मोमिन की पहचान है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। आपने इन क्वेश्चन आंसर्स को याद भी करना है और अपनी नीट कॉपीज़ पर इन तीनों क्वेश्चन आंसर्स को लिखना भी है। अब है दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। सलात का मतलब क्या है, नेकी, दुआ या सवाब। दुआ है इसका मतलब। उसके बाद है नमाज की अदायगी रोज़ाना कितनी मरतबा फ़र्ज़ है। आप जानते हैं कि 5 मरतबा फ़र्ज़ है। नंबर 3 पे है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस इबादत को अपनी आंखों की ठंडक करार दिया। हमने हदीस पढ़ी कि नमाज को करार दिया है। उसके बाद है तकबीर के मानी क्या है, अल्लाह की बड़ाई बयान करना, यही इसका मतलब है। उसके बाद है नमाज किसकी पहचान है, नमाज मोमिन की पहचान है। ठीक है। उसके बाद दुरुस्त जुमलों के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाना है। नमाज के लिए अरबी ज़ुबान में अस्सलात का लफ्ज़ आया है, ये दुरुस्त है। दीन इस्लाम की बुनियाद 3 अरकान पर है, नहीं, ये गलत जवाब है। जो कोई नमाज तर्क कर दे वो कुफ्र और शिर्क के करीब होता है, यस, ये दुरुस्त है। उसके बाद है नमाज के ज़रिए बंदा अपने खालिक से हम कलाम होता है, ये भी दुरुस्त है। आखिरत में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा, ये भी दुरुस्त है। खाली जगह पुर करें। नमाज के लिए अरबी ज़ुबान में सलात का लफ्ज़ आया है। नंबर 2 नमाज दीन का सतून है। नंबर 3 मोमिन और काफिर में फ़र्क नमाज का है। नंबर 4 नमाज मोमिन की मिराज है, जैसा कि हमने हदीस पढ़ी। फ़राइज़ नमाज को नमाज के डैश भी कहा जाता है, अरकान भी कहा जाता है। तकबीर का मानी अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना है। रकू का मानी डैश है, झुकना है। सजदा नमाज का अहम डैश है, अहम रुकन है। तशहुद का मतलब डैश देना है, गवाही देना है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 जो है सेकंड टर्म का वो कंप्लीट हुआ और हमने लेसन पढ़ा आज नमाज की अहमियत व फजीलत और उसके फ़राइज़ के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आपने क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नीट कॉपीज़ पर लिखना है और याद करना है। उसके अलावा आपने अपनी कंप्लीट एक्सरसाइज जो है उसे आपने अच्छे तरीके से याद करना है।